ساتھ امن مذاکرات کے لیے شرائط نرم کر دی ہیں۔ ایران نئی تجاویز میں ناکہ بندی کے فوری خاتمے سے بھی دستبردار ہوگا۔ ایران امریکہ کی رضامندی پر آئندہ ہفتے پاکستان میں مذاکرات کرنے پر بھی آمادہ ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 14 نکاتی تجاویز بھیجی ہیں۔ تجاویز کے مطابق جوہری پروگرام اور میزائل پروگرام بات چیت کا حصہ نہیں ہوگا۔ آبِ ہرمز کھولنے پر گفتگو ناکہ بندی ختم کرنے کے عمل سے مشروط ہے۔ امریکی پابندیوں میں نرمی کے بدلے جوہری امور پر بعد میں گفتگو کرنے کی بھی تجویز ہے۔ ایران کی تازہ ترین تجویز سے مطمئن نہیں۔ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے، نہیں لگتا کہ کسی معاہدے پر پہنچ سکیں گے۔ ایرانی قیادت میں آپس میں اتحاد نہیں، ایران کی بحریہ فضائیہ سب تباہ کر چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں چاہتے۔ ایران کی قیادت میں کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ۔ ایران کی موجودہ قیادت کنفیوزڈ ہے اور تقسیم ہو چکی ہے۔ ایرانیوں کو یہ بھی آئیڈیا نہیں کہ ان کی قیادت کس کے پاس ہے۔ پاکستان پر فخر ہے، پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہت عزت کرتے ہیں۔ آپ نے ہرمز مکمل بند ہے، ایران معاہدے کرے یا پھر نتائج بھگتنے ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی بحریہ ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی کرنے میں بحری قزاقوں کی طرح کام کر رہی ہے۔ ہم نے جہاز سنبھال لیا، ہم نے تیل سنبھال لیا، یہ بہت منافع بخش کاروبار ہے۔ ہم بحری قزاقوں کی طرح ہیں، ہم کھیل نہیں کھیل رہے ہیں۔ تو دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ سفارتکاری کا راستہ کھلا رکھنے کو تیار ہیں، لیکن امریکہ کو دھمکی آمیز لہجہ رویہ بدلنا ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سعودی عرب، قطر، ترکی، مصر، عراق اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطے کیے اور انہیں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ ایران سفارتکاری کا راستہ کھلا رکھنے کو تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ امریکہ کو دھمکی آمیز لہجہ اور توسیع پسندانہ رویہ بدلنا ہوگا۔ امریکہ سے مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے۔ مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ ہوا تو باضابطہ طور پر بتایا جائے گا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ بھارت دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے۔ پاکستان نے عالمی فورمز پر اپنا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان نے سفارتی سطح پر بھی مارکہ حق لڑا اور کامیاب ہوا۔ پاکستان اس وقت دنیا میں چمک رہا ہے، دنیا پاکستانی قیادت کی معترف ہے۔ دنیا میں سفارتی اور عسکری سطح پر پاکستان کا ایک مقام ہے۔ مارکہ حق میں نوجوانوں کا کردار قابل ستائش ہے۔ بیانیے کی جنگ میں پاکستانی احباب نے دنیا کو بتایا کہ ہم امن پسند ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ 1 سال بعد حقائق واضح ہو گئے۔ پاکستان نے کلبھوشن یادیو کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ بھارت اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ کلبھوشن پاکستان کی حراست میں ہے۔ پاکستان کا ہر طبقہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دے رہا ہے، چاہے وہ APS کا ثانیہ ہو یا جعفر ایکسپریس کا واقعہ۔ بھارت دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، جبکہ پاکستان اس کے خلاف عملی جدوجہد کر رہا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ مارکہ حق کی مناسبت سے مزار اقبال پر پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں مفکر پاکستان کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ راحت فتح علی خان نے لب پہ آتی ہے دعا سمیت کلام اقبال پیش کر کے سماں باندھ دیا۔ مزار اقبال پر طلبہ اور طالبات نے حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھا کر عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے طلبہ نے کلام اقبال پیش کر کے محفل کو گرما دیا۔ میمونہ ساجد نے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان پیش کر کے داد سمیٹی۔ مختلف جامعات کے وائس چانسلرز اور ماہرین تعلیم نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان بیانیے کی جنگ میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت نے سچ کو دبانے کے الزام کے تحت انٹر سروس پبلک ریلیشنز کے آفیشل یوٹیوب چینل سمیت متعدد پاکستانی چینلز کو بھارت میں بلاک کر دیا ہے۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا جب DGI/SPR کی جانب سے 29 اور 30 اپریل کو پریس بریفنگ میں پاکستان میں مبینہ بھارتی سرگرمیوں اور دعووں کو تفصیل سے پیش کیا گیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1 مئی 2025 کو بھارتی حکام نے ان چینلز پر پابندی عائد کی، جسے ناقدین کی جانب سے معلومات تک رسائی محدود کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق خطے میں جاری کشیدگی اب روایتی میدان کے ساتھ ساتھ
ڈیجیٹل محاذ پر بھی نظر آ رہی ہے، جہاں دونوں ممالک کی بیانی اور اطلاعاتی حکمت عملیاں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ آگے بڑھے دیگر خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تفصیلات دیکھیے مہام خان کی اس رپورٹ میں۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 5 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد نئی قیمت 399 روپے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں شہری پہلے ہی مشکلات کا شکار تھے اور اب پیٹرول کی قیمت میں اضافے نے ان کے مسائل میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ بہت پریشانی ہے، مہنگائی نے بہت مہنگائی کر دی ہے، عام بندہ افورڈ نہیں کر پاتا، بہت مشکل سے افورڈ کرنا ہے۔ ہوتا کیا ہے، اس کا ہر آدمی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میں نے رات کو پیٹرول ڈلوایا، رات میں چوری ہو گیا، اب صبح پھر پیٹرول ڈلوا رہا ہوں، کیا کر سکتے ہیں۔ بہت پریشان ہے، مزدور لوگ ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ پیٹرول کا پورا نہیں کر سک رہے۔ اگر ہماری 1500 روپے دیہڑی ہے تو 500 روپے ہمارے پیٹرول میں جائے، 500 بھی ہو جائے گا پھر بھی ڈلوانا تو ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے نہ صرف سفری اخراجات بڑھتے ہیں بلکہ مہنگائی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ مہنگائی کے اس طوفان میں پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں عوام کے لیے ایک اور امتحان بن چکی ہیں۔ کیمرامین علی رضا کے ساتھ مہام خان، NTN نیوز، کراچی۔ ادھر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 2 سے 3% تک کمی کی گئی ہے۔ امریکی کروڈ آئل 2.98% کم ہو کر $101.94 فی بیرل ہو گئی ہے۔ برنٹ کروڈ آئل 2.02% کم ہو کر $108.17 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے ایک تازہ دھمکی میں خبردار کیا ہے کہ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہاز ایران کو ٹول فیس نہ دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی سیکیورٹی اداروں کی جانب سے ٹول فیس لینے سے آگاہ کیا ہے۔ ایرانی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی جیسی تنظیموں کو عطیات دینے والے اداروں پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ سعودی عرب نے حج کے لیے کم عمر بچوں سے متعلق نئی پالیسی واپس لے لی ہے۔ 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو حج کی اجازت بحال کر دی گئی۔ نئی ہدایات کے مطابق 15 سال سے کم عمر بچوں پر عائد پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ سعودی حکام کے مطابق اب 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو دوبارہ حج کی اجازت حاصل ہوگی۔ وزارت حج کی جانب سے جاری ہدایات میں کہا گیا ہے کہ نئی عمر کی حد کے باعث مسترد ہونے والے ویزوں کو دوبارہ پروسیس کیا جائے گا۔ اس حوالے سے متاثرہ درخواست گزاروں کو اپنی درخواستیں دوبارہ جمع کرانے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل سعودی امیگریشن حکام نے تمام ایئرپورٹس کو ہدایات کی تھی کہ 15 سال سے کم عمر عازمین کو ایئرپورٹ پر ہی حج پرواز میں سوار ہونے سے روک دیا جائے، جو فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ کراچی کے علاقے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں پولیس نے جوا سٹہ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 25 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ 3 ملزمان فرار ہو گئے۔ گرفتار افراد سے سٹے کی پرچیاں اور نقدی برآمد ہوئی ہے۔ مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں سحر خان سے۔ سحر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے؟ کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل ویسٹ زون میں جو ہے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا پولیس نے جوا سٹہ اور قمار بازی کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے 25 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جبکہ 3 ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کارروائی جو ہے SSP ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈاکٹر محمد عمران خان کے احکامات پر عمل میں لائی گئی ہے، جو عادل قریب جو ہے کچی آبادی ہمسا گوڈ سیکٹر A5 میں کی گئی۔ پولیس کے مطابق جو ہے موقع پر چھاپہ مار کارروائی کے دوران ملزمان کو سٹے بازی میں مصروف پایا گیا، جنہیں فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا۔ تاہم اسی دوران کچھ ملزمان موقع سے فرار بھی ہو گئے، جن کی تلاش کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ گرفتار ملزمان کے ناموں کی فہرست بھی سامنے ہے، جن میں متعدد افراد شامل ہیں، جبکہ فرار ہونے والوں میں ملزم اور ریاض اور راجو سمیت دیگر افراد شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے سٹے کی پرچی اور نقدی رقم بھی برآمد کی گئی ہے، جو مبینہ طور پر جوا سرگرمیوں میں استعمال ہو رہی تھی۔ تمام ملزمان کے خلاف جو ہے تھانہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جس میں قمار بازی ایکٹ سے متعلقہ دفعات شامل ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ علاقے میں غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جو ہے کارروائیاں مزید سخت کی جائیں گی اور نیٹ ورک میں شامل دیگر افراد کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سحر۔ لاہور میں ملزم نے فائرنگ کر کے خاتون اور 2 بچوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ لاہور کے علاقے مسجد میں پیش آیا، جہاں فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ قتل ہونے والوں میں 35 سالہ عائشہ، 14 سالہ مفرہ
और 12 साल मुनीब शामिल है। पुलिस के मुताबिक 45 साल शाहिद ने खातून और उसके 2 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली है। मुलजिम की जाबाहा खातून आयशा से दोस्ती थी, अक्सर उसके फ्लाइट पर आना जाना रहता था। खातून का ताल्लुक ननकाना साहब से था, शौहर से अलग रहती थी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम के मुतासरीन के लिए उम्मीद की किरण सामने आई है, जहां मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन और पुलिस के ताबूत से छीने गए मोबाइल फोन्स मालिकान को वापस किए गए हैं। एसोसिएशन के दफ्तर में मुनक्किदा तकरीब के दौरान 1.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 350 मोबाइल फोन्स मुतासरा शहरियों के हवाले किए गए। गुज़िश्ता 6 माह में ये दूसरी तकरीब है जिसमें बरामदशुदा मोबाइल फोन्स असल मालिकान को वापस किए गए हैं। महनाज गुलफाम ने कहा कि मोबाइल मार्केट में चोरी या छीने गए फोन्स की खरीद व फरोख्त की कोई गुंजाइश नहीं, इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने कहा कि CPLC और मार्केट एसोसिएशन के ताबूत से मोबाइल फोन्स रजिस्ट्रेशन के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। 2022 में माहाना तकरीबन 2500 मोबाइल फोन्स छीने जाते थे, जो अब कम होकर तकरीबन 1200 रह गए हैं। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने 5 दरख्वास्त गुजारों को मुतवफ़ी कोटे के तहत मुलाजमतें देने का हुक्म दे दिया। मुतवफ़ी कोटे से मुतालिक केसेस की समाअत के दौरान अदालत ने कहा है कि मुतवफ़ी कोटे के तहत हासिल हक ख़त्म नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक़ माजी की मामलात पर नहीं होगा। समाअत के दौरान वकील ने कहा कि डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट कमेटी ने भी तकर्रुरी की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे पर मुलाजमतों के फैसले के बाद दरख्वास्त गुजारों की तकर्रुरियाँ मनसूख की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये तकर्रुरियाँ मुमकिन नहीं रहीं। अदालत ने कहा कि मुलाजिम के इंतकाल के फ़ौरन बाद अहले खाना को हक हासिल हो जाता है। तकर्रुरी का लेटर जारी होना महज इंतज़ामी कार्रवाई है। दरख्वास्त गुजारों को 15 रोज़ में तकर्रुरी लेटर जारी किए जाए। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास में गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। वज़ीर आला ने हिदायत की कि गुजरावाला के हर इलाके को फीडर बसों के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक किया जाए ताकि शहरियों को आसान और मरबूत सफरी सहूलियात मैसर आ सकें। ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए मंसूबे में 2 टनल सेक्शन शामिल करने का फैसला किया गया है, जबकि 17 से 19 किलोमीटर ट्रैक को अंडरग्राउंड कराने की उसूली मंजूरी भी दी गई है। मंसूबे के तहत घग्गड़ से एमनाबाद तक 31.5 किलोमीटर तवील ट्रांजिट सिस्टम तामीर किया जाएगा, जिसमें 24 स्टेशन कायम होंगे, जिनमें से 2 अंडरग्राउंड होंगे। गरजाक, चंदा किला और गोंदावाला में डिपो भी कायम किए जाएंगे। रेड लाइन BRT सिर्फ एक मंसूबा नहीं बल्कि कराची के मुस्तकबिल की शहरक है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि रेड लाइन BRT कराची को ट्रैफिक के लिए मरहलावार खोला जाएगा ताकि शहरियों को सहूलत फराहम की जा सके। ये मंसूबा सिंध हुकूमत का एक अहम अवामी मंसूबा है जिसके तहत कराची में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में नुमायां बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि आइंदा 2 से 3 माह में शहरियों को वाज़ेह बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए मुताल्लिक़ा इदारों को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 से चोरी शुदा गाड़ी लियारी एक्सप्रेस वे से बाजियाब करा ली गई है। तर्जमान मोजब पुलिस के मुताबिक ट्रैकर की मदद से फौरी एक्शन लिया गया और मोजब पुलिस ने गाड़ी को ढूंढ लिया। मुलजिम पुलिस को देखकर चलती गाड़ी से छलांग लगाकर फरार हो गया। बगैर ड्राइवर गाड़ी को एहलकार ने महारत से रोक लिया। कानूनी कार्रवाई के बाद गाड़ी को मालिक के हवाले कर दिया गया। और अब आपको बताएं कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग 11 के फाइनल मैच के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में लाहौर में होने वाले फाइनल की खतामी तकरीब को हतमी शक्ल दी गई और रंगारंग तकरीब के दौरान आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया जाएगा। चेयरमैन PCB ने हिदायत दी है कि मेगा इवेंट के लिए बेहतरीन और शानदार इंतजामात यकीनी बनाए जाएं ताकि शायकीन को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो सके। मोहसिन नकवी ने इस बात पर जोर दिया कि शायकीन क्रिकेट की सहूलत को खुसूसी तौर पर मद्देनजर रखा जाए और तमाम इंतजामात आला मयार के मुताबिक हों। उन्होंने शायकीन को हिदायत की है कि वो फाइनल मैच देखने के लिए शाम 6 बजे तक स्टेडियम पहुंच जाएं ताकि बर वक्त दाखिला मुमकिन हो सके।
हैदराबाद किंग्स बैन की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से हराकर पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में जगह बना ली है। 3 बार चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। कजाफी स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में हैदराबाद किंग्स बैन ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 186 रन बनाए। हैदराबाद किंग्स बैन की जानिब से उस्मान खान ने 61 रन की शानदार नॉट आउट इनिंग्स खेली। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम हैदराबाद की जानिब से दिए गए 187 रन हदफ के ताकुब में 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बना पाई है। इस्लामाबाद की जानिब से चैंपियन 44 रन के साथ नुमाया रहे। हैदर अली के 31, डेविड कॉनवे ने 30, शादाब खान ने 22, क्रिस गेल ने 21 और फहीम अशरफ ने 19 रन बनाए। हैदराबाद किंग्स बैन की जानिब से मोहम्मद अली और हुनैन शाह ने 2-2 विकेटें हासिल की। हैदराबाद किंग्स बैन का PSL फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला होगा।